ہماری آج شام کی کنونشن کا جو مضمون ہے وہ ہمارے ایمان کا احتساب ہے، an accountability of our faith۔ ہمارے ایمان کا، ہمارا نہیں، ہمارے ایمان کا احتساب ہے، یہ ہمارا مین مضمون ہے جس کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اور اس کو آسان بنانے کے لیے میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور ہم اپنے ٹائم میں اس کو ختم بھی کر سکیں گے، کیونکہ یہ احتساب جو ہے ہمارے ایمان کا ہے، لہذا ہمیں ایمان سے متعلق خاطر خواہ علم ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے ایمان کا ہمیں علم نہیں ہے تو پھر ہم آج اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کرنے میں ناکام ہو جائیں۔ مضمون بہت خوبصورت ہے، آپ کی کمیٹی کو، پاسبان کو میں اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت مضمون کلیسیاؤں میں رکھنا یہ واقعہ ہی خدا کی پاک مرضی ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ایسے مضمون کو اپنی کلیسیاؤں میں اس کو دیکھیں گے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اس کا اثر ہوگا، اس کا رزلٹ آئے گا سامنے۔ آج ہم اس مضمون کو دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے۔ پہلے ہم ایمان کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس ایمان کا احتساب کرنا، اور اس ایمان کو ہم دیکھیں گے جس کا ہم نے احتساب کرنا۔ ہم نے آج ایمان کا احتساب نہیں کرنا، بلکہ ہم نے آج اپنے مسیحی ایمان کا احتساب کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم ایمان سے متعلق سیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم مسیحی ایمان سے متعلق سیکھیں گے، اور پھر مسیحی ایمان سے متعلق سیکھ کر جو تیسرا نقطہ ہوگا اس میں ہم اپنا احتساب کریں گے، اس کو جانچیں گے، اس کی پڑتال کریں گے اور اس کا احتساب کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج شام ہم جس ایمان کے ساتھ آئے ہیں ہم اس ایمان کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے، ہم ایک ایسے ایمان کے ساتھ واپس جائیں گے جس کا احتساب ہو چکا ہوگا، اور جو چیز صاف اور شفاف ہو جاتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم اپنا بیش قیمت ایمان لے کر واپس جائیں گے۔ جب ہم اس ایمان کے ساتھ کام کرنے لگے ہیں تو جب ہم خداوند کے سامنے آتے ہیں تو خدا میری بھی مدد کرے گا، آپ کی بھی مدد کرے گا، اور آج شام ہمارے لیے ہماری زندگی کی ایک نئی شام ہوگی، اور اسی ایمان سے ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے جس کا ہم نے احتساب کرنا ہے۔ اب میں جس ایمان کی بات کرنے لگا ہوں یہ ایمان ہے، مسیحی ایمان کی بات ابھی نہیں کر رہا، کیونکہ ایمان جو ہے اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم 3 لیٹر ورڈ کہتے ہیں۔ 6 حرفی جو لفظ ہوتا ہے وہ بنتا ہے، اور اگر آپ عبرانی سے واقف ہیں تو عبرانی زبان کا کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے ورب ہو چاہے وہ ناؤن ہو وہ ہمیشہ 6 حرفی ہوتا ہے، اس کے 3 لیٹرز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایمان میں دیکھیں جو ایمان کا ہے وہ الف، میم اور نون، الف، میم اور نون، یہ اس کے بنیادی 3 حرف ہیں۔ جیسے ہمارا
الف بے پے ہے، ویسے عبرانی میں الف میم اور نون یہ ہیجے ہیں جن سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ الف میم اور نون سے آمونہ بنتا ہے جو عبرانی زبان میں جس کا ترجمہ توکل کیا گیا ہے، یقین کیا گیا ہے، بھروسہ کیا گیا ہے اور ایمان بھی کیا گیا ہے۔ امن بھی اسی سے نکلا ہے، ایمان بھی اسی سے نکلا ہے، امون بھی اسی نام سے نکلا ہے، مومن بھی یہاں سے ہی آیا ہے اور ایماندار بھی یہاں سے ہی نکلا ہے۔ اسی طرح جو یونانی زبان ہے اس میں بھی یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے، جسے ہم پستس کہتے ہیں یونانی زبان میں۔ اب ایمان کی جو جرنل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان امید کی، یہ بائبل نے تعریف دی ہے ہمیں عبرانیوں 11 باب میں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کہاں پر ہے۔ اب ایمان سے مراد ہماری ایک ایسی سٹیٹ ہے، ایک ایسا ہمارا معیار ہے جس میں ہم سیٹسفائی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ ابھی میں مسیحی ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل فیتھ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم یہاں سٹیج پر سارے بیٹھے ہیں اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ سٹیج نہیں گرے گا۔ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، ابھی اس میں خدا انوالو نہیں ہے، یہ میرا ذہن ہے جو اس کو میچور کر رہا ہے، اس خیال کے لیے توکل کر رہا ہے، اس خیال کو پکا کر رہا ہے کہ یہ جو سٹیج ہے اس میں سے میں نہیں گروں گا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم کسی گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم چھت کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ یہ نہیں گرے گی۔ اس طرح سے جب ہم کسی سٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، ہمارا جو برین ہے کوئی کسی فیصلے میں پکا ہو جاتا ہے، ابھی خدا اس میں نہیں ہے، ابھی ہماری یہ انٹلیکچوئل سائیڈ ہے جس کو ہم ایمان سمجھ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا ایمان ہمارے انٹلیکچوئلز میں ہی پھنس جاتا ہے، ہم اپنے ایمان کے ٹریول میں، اس جرنی میں آگے نہیں بڑھتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنی ہی مرضی سے ہم نے بنایا ہوا ہے، اور ہمارا ایمان ہماری ہی مرضی سے ہمارے اندر ہے، اور اسی ایمان پر ہم زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ یہ بائبل کا ایمان نہیں ہے۔ بائبل کا ایمان، اس میں 3 بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایمان میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز پر آپ کا ایمان، ہم کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ اس مہینے کے آخر تک میری تنخواہ ختم نہیں ہوگی، چاہے ختم ہو بھی جائے، ہم ایسے اسسمنٹ کر لیتے ہیں اپنی۔ ہم خود ہی سیلف میڈ فیتھ جو ہوتا ہے ہم بنا لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایسا نہ بنایا کریں، کیونکہ یہ اس فیتھ میں خدا کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اس فیتھ میں میرا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے، یا میرا اپنا بھروسہ ہو سکتا ہے، میری اپنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، میرا اپنا خیال ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان بائبل کا ایمان نہیں ہے۔ اب بائبل کا ایمان دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ بائبل کے ایمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ہمیں ضرور ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بائبل کا ایمان ہمیشہ بائبل میں سے ہی آتا ہے، کہ بائبل کا ایمان ہمیشہ بائبل میں سے ہی آتا ہے۔ رومیو کے 10ویں باب کی 17ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کہاں سے؟ سننا کہاں سے؟ مسیح کے کلام سے۔ اب یہ پہلی بات ہے، زبور 26 کی پہلی آیت میں بھی ایسے لکھا ہے، حقوق کی کتاب میں بھی ایسے لکھا ہے
یعنی ایمان جو بائبل کا ایمان ہے، جو مسیحی ایمان ہے، اس کی روٹس کہاں پر ہے؟ بائبل مقدس میں۔ اور بائبل مقدس میں سے باہر اگر کسی کا ایمان ہے تو وہ بائبل کا ایمان نہیں ہے۔ آج ہماری سوچ شفا کے اوپر ہے، اور شفا کی ضرورت ہماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بائبل شفا کو ریکمینڈ کرتی ہے۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ شفا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شفا خداوند یسوع مسیح کی 3 خدمتوں میں سے ایک خدمت ہے۔ کہ بائبل مقدس میں جو اس کا سیٹ اپ ہے، اس کی جو سیٹنگ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بائبل مقدس میں جو چیز اہم ہوتی ہے وہ پہلے لکھی جاتی ہے۔ عبرانی اور یونانی کا جو طرز تحریر ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز پہلے لکھی جائے وہ سینئر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جونیئر چیز، اور آخر میں سب سے جونیئر چیز۔ اب اگر آپ متی کی انجیل کے 9 باب کی 35 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اور خداوند یسوع مسیح شہر شہر گاؤں گاؤں نمبر 1 تعلیم دیتا پھرا، نمبر 2 خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا، اور نمبر 3 لوگوں کو شفا دیتا رہا۔ اب یہ جو 3 فولڈ منسٹری ہے خداوند یسوع مسیح کی، جس سے اس نے بادشاہی کا قیام کیا، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے 3 فولڈ منسٹری، اس کا 3 نکاتی ایجنڈا ہے زمین پر آسمان کی بادشاہی اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ 3 نکاتی ایجنڈا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ گاؤں گاؤں شہر شہر تعلیم دیتا پھرا۔ اگر آپ مرکز کی انجیل کا پہلا باب دیکھیں تو جمعے والے دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پطرس کے گھر کے سامنے آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں شفا دے دی ہے۔ اب ہفتے والے دن سارے اپنی اپنی میڈیٹیشن میں تھے، اور ہفتے والے دن بھی بہت سارے مریض جو ہیں وہ پطرس کے گھر میں سامنے کھڑے ہیں، اور اتوار والے دن صبح صبح پطرس جو ہے خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے، اور وہ وہاں پر پہنچا۔ اس نے کہا خداوند میرے گھر میں تو لائن لگی ہوئی ہے بیماروں کی، اور میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، تو آ کے بیماروں کو شفا دے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر یہ کہا ہے کہ پیٹر آؤ خدا کے کلام کی تعلیم دینے نکلے، کیونکہ میرا پہلا مقصد یہی ہے، میں اسی لیے نکلا ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ شفا نہیں ہونی چاہیے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے بائبل کو کتنا سمجھا ہے اور کیسے سمجھایا ہے۔ بائبل کا پہلا مقصد جو ہے وہ احتساب کرنا ہے۔ پہلے ہم نے تعلیم دینی ہے، یہ ایمان کا احتساب کر لینا، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ پہلے ہیلنگ ہونی چاہیے، بعد میں ٹیچنگ ہونی چاہیے۔ لیکن بائبل کا اصول یہ ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اب شفا سے میرا انکار نہیں ہے، لیکن شفا جو ہے یہ بائبل مقدس میں 3 نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر تعلیم ہے، اور تعلیم آئے گی تو تعلیم سے جو پہلی چیز جلب ہوگی تعلیم سے وہ ایمان بڑھے گا، کیونکہ ایمان ہمیشہ بائبل مقدس سے آنا ہے۔ اب بائبل مقدس پڑھنے اور پڑھانے میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، اور بائبل مقدس میں اگر ہماری دلچسپی نہیں ہے تو ایمان کہاں سے آتا ہے؟ بائبل مقدس سے۔ اگر بائبل مقدس ہی نہیں ہم نے پڑھا، اس کو کلام کو نہیں پڑھا، تو کیا ہوگا؟ ایمان پیدا نہیں ہوگا، اور ایمان پیدا نہیں ہوگا تو بائبل میں شفا کا سورس ایمان ہے اور کوئی چیز نہیں۔ جہاں بھی شفا ملی ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے بیٹا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔
اب پہلے کلام ہے، نمبر 2 پہ ایمان ہے، نمبر 3 پہ شفا ہے۔ ایمان آئے گا تو شفا آئے گی، اور ایمان کہاں سے آئے گا؟ کلام سے آئے گا۔ اگر ہم نے کلام ہی نہیں سیکھا تو ایمان نہیں آئے گا، ایمان نہیں آئے گا تو شفا نہیں آئے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ پہلے کلام کا مطالعہ کریں، پھر منادی کریں، اور پھر جو لوگ ہوں گے ان کے لیے شفائیہ دعا کریں۔ شفائیہ دعا ہماری تعلیم کا، ہماری بشارت کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ویسے ہی شفا کے لیے دعا کر دیتا ہوں، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ بہت سارے مسیحی، غیر مسیحی شفا حاصل کرتے ہیں، لیکن انہیں ایمان کا بھی نہیں پتا، کلام کا بھی نہیں پتا۔ لہذا پہلا احتساب یہ کریں کہ کلام مقدس کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہماری زندگی میں کلام نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں کلام نہیں ہے تو ایمان بھی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر ایمان پیدا نہیں ہوگا تو نہ ہمیں شفا ملے گی، نہ ہی ہمیں نجات ملے گی۔ دو چیزیں ہیں جو ایمان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ اس نے کہا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ شفا بھی پائے گا اور نجات بھی پائے گا۔ ہمیں ایمان جو ہے ہماری شفا اور نجات کا سورس ہے۔ اگر ہم نے یہ والا کلیہ سیدھا نہ کیا تو ہم خراب ہو جائیں گے، ہمارا ایمان متزلزل ہوگا، اور ہمارا ایمان نان ببلیکل فیتھ، ہمارے ایمان کا سورس جو ہوگا وہ بائبل مقدس نہیں ہوگی۔ ہمارا سورس کیا ہے؟ پہلا احتساب کریں، کیونکہ ہم بائبل نہیں پڑھتے۔ بائبل نہیں پڑھتے تو پھر ہمارا ایمان کوئی نہ کوئی تو ہے، کیونکہ بغیر بائبل پڑھے بھی لوگوں کا ایمان ہے، ذہن میں رکھیں۔ لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو بائبل مسیح نہیں پڑھتے ان کا بھی ایمان ہے، لیکن ان کے ایمان میں بائبل سورس نہیں ہے۔ ان کے ایمان میں یا تو ان کا اپنا خیال ہے کہ یہ میرا ایمان ہے، یا پھر انہوں نے ادھر ادھر سے ایمان لے لیے ہیں اور انہوں نے ایک اپنا ایمان کا خیال بنا لیا ہے کہ ایسے ایمان ادھر ہوتا ہے، ادھر بھی ایمان ایکسرسائز ہو رہا ہے، ادھر بھی ایمان ایکسرسائز ہو رہا ہے، آگے بھی ایمان ایکسرسائز ہو رہا ہے، پیچھے بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے ارد گرد ایمان جو ایکسرسائز ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن اس ایمان کا سورس بھی بائبل مقدس نہیں ہے۔ پہلا احتساب یہ کریں کہ اپنے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا سورس کیا ہے۔ اگر تو آپ کا سورس بائبل سے باہر ہے تو آپ کا ایمان مسیحی ایمان نہیں ہے، چاہے آپ مسیحی ہیں، آپ 20 سال سے مسیحی ہیں، 50 سال سے مسیحی ہیں، 70 سال سے مسیحی ہیں، 100 سال سے مسیحی ہیں، اگر آپ کے ایمان کا سورس بائبل مقدس نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ پہلا جو ایمان مسیحی ایمان کا نقطہ ہے وہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کہاں روٹ کریں؟ بائبل مقدس میں دیکھیں، بائبل مقدس ہی ہمیں ایمان دے گی۔ دوسری بات ایمان کی، مسیحی ایمان کی، دیکھیں خدا کی پسند اور ناپسند موجود ہے ہماری طرح۔ جیسے ہم پسند کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، خوراک ہے، کچھ خوراک ہمیں پسند ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ پینا پسند ہے، کچھ نہیں ہے، خدا کو بھی پسند ہے۔ خدا سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آج ہم خدا کی پسندیدہ شخصیت نہیں بن سکتے جب تک ہمارا ایمان ببلیکل فیتھ نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان بائبل مقدس نہیں ہے
تو پھر ہم خدا کی پسندیدہ شخصیت. پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ اگر ہمارا ایمان بائبل کے اندر سے نہیں آ رہا تو ہم نہ تو نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں شفا مل سکتی ہے. اور اگر آج آپ اس گھر سے آئے ہیں کہ آپ کو شفا بھی ہو جائے اور آپ کو نجات بھی مل جائے، تو پھر ایک ہی اس کا علاج ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کلام ہے اس پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے. تو اگر آج ہم احتساب کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو صحیح ڈگر پر لے جاتے ہیں، صحیح سمجھ پر لے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جس کا احتساب ہو چکا ہوگا ہمیں شفا بھی دے گا، ہمیں نجات بھی دے گا. لیکن جس ایمان کے ساتھ ہم آئے ہیں شاید ہماری وہ مدد نہ کرے. اسی لیے آپ کے پادری صاحب نے، آپ کی کیبنٹ نے، آپ کے لوگوں نے ایمان کے احتساب کی بات کر دی ہے، کیونکہ ایمان کا احتساب ہی ہمیں نجات کی طرف لے جائے گا اور شفا کی طرف لے جائے گا. اگر آج ہم نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اچھا نہیں کرنا چاہتے. پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ جو مسیحی ایمان ہوتا ہے وہ بائبل میں سے لیا جاتا ہے، بائبل روٹڈ ہوتا ہے، اس کی جڑیں بائبل میں سے ہوتی ہیں. دوسری بات کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا. اگر میں اور آپ خدا کی پسندیدہ شخصیت بننا چاہتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہو. ہمارا ایمان خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ہو، جو ہماری شفا بھی ہے اور ہماری نجات بھی ہے. میں اور آپ آج خدا کی پسندیدہ شخصیت بن کر جائیں گے. اس لیے آج شام ہم اپنے ایمان کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. ایمان سے متعلق میں نے بتایا ہے کہ ایمان ایک جرنل آئیڈیا ہے جس سے مراد توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، کسی کا یقین کرنا ہے. اور جو بائبل کا فیتھ ہے ایسی چیزوں پر ایمان رکھنا جن کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن ہم نے دیکھی نہیں ہے، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ثبوت میرے پاس ایمان ہے کہ دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے. میرا ایمان یہ ثبوت دے رہا ہے کہ فیصلہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ججمنٹ ہوگی. میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اور مسیحی ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم اپنے ایمان کو مسیحی ایمان میں تبدیل کر لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی نجات کے لیے دکھ سہا، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے جان کی قربانی دی، نذرانہ دیا. خداوند یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا اور تیسرے دن ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا اور باپ کے دائیں بیٹھا ہوا ہے. یہ ایمان جو ہمارے اندر ہے یہ ہمیں مسیحی بنا دیتا ہے. اس ایمان سے، ایمان کے اس اقرار سے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. پہلی صدی میں یہ بہت لمبا ہمارے پاس عقیدہ نہیں تھا. یہ نقایا کا عقیدہ، اتھنیسیس کا عقیدہ اور یہ رسولوں کا عقیدہ، یہ بہت عرصہ لگا ہے یہ اس کو بننے کے لیے. تقریباً کوئی 125 سال لگا ہے یہ بنانے کے لیے. یہ نہیں تھا. پہلی صدی میں اگر کوئی کرسچن ہوتا تھا تو اس کو ایک فکرہ کہنا ہوتا تھا اور وہ کیا تھا؟ یسوع مسیح خداوند ہے. بولیں یسوع مسیح خداوند ہے. یہ ہمارا ایمان تھا پہلی صدی میں. اس کے بعد میں پھر یسوع مسیح کے پرسن کو، اس کی شخصیت کو سمجھا گیا اور پھر اس کی تھیالوجی اور ڈاکٹرن ڈیولپ کر لی گئی اور یہ ہمارا ایمان بن گیا. اب آئے اپنے ایمان کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کیا چیز ہے. ایمان کی اکاؤنٹیبلٹی کہ اس احتساب ہے کیا ہے. احتساب سے مراد ہوتا ہے کہ آپ ایویلویشن کریں، تجزیہ کریں کسی چیز کا. لکھا کہ اپنے آپ کو آزماؤ کہ کیا تم اپنے ایمان میں ٹھیک ہو، درست ہو. کیا ہمارے ایمان کی ڈائریکشن وہی ہے جو بائبل چاہ رہی ہے؟
کیا ہمارا ایمان وہی ہے جو خدا کو پسند ہے؟ کیونکہ بغیر ایمان کے وہ ہمیں پسند نہیں کرے گا۔ سو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایک پروسیس ہے، ایک لائٹ سی ججمنٹ ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے اور ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس نے یہ انکریج کیا ہے کہ ہر مسیحی کا ایک مینٹور ہونا چاہیے، ہر مسیحی کا ایک فیلوشپ ہونا چاہیے جس میں کوئی سینئر آدمی جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا رہے، اس کا احتساب۔ اور کلیسیاؤں میں کون ہوتا ہے؟ پاسبان ہوتا ہے۔ پاسبان کو بھی کسی مینٹور کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پاسبان کو بھی اس ایمان کے احتساب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایلڈر صاحبان ہماری مدد کرتے ہیں، وہ بھی کلیسیا کی مدد کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں کوئی کرپشن نہ آئے، ہمارے ایمان میں کوئی فریب نہ آ جائے، ہمارا ایمان جو ہے وہ متزلزل نہ ہو جائے۔ ہمارے ایلڈر صاحبان ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایلڈر صاحبان کو بھی ضرورت ہے، شاید وہ پادری صاحب کی مدد سے اپنے ایمان کا احتساب کرتے ہیں، اور پھر پادری صاحب کو ضرورت ہے، اس لیے یہ سسٹم بنا دیا گیا۔ سو ہر ایماندار کو لازمی ہے کہ وہ اپنے کسی سینئر کے ساتھ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جڑا رہے۔ جو شخص اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتا ہے، جو شخص احتساب سے ڈرتا ہے، وہ رسپانسیبل نہیں ہوتا۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا جی مسیحیت کیا ہے؟ یہ جو مسیحیت ہے وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ مسیحیت دو چیزوں کا نام ہے۔ مسیحیت از رسپانسبلٹی نمبر 1 اینڈ نمبر 2 اکاؤنٹیبلٹی۔ مسیحیت جو ہے یہ ایک ذمہ دارانہ چیز ہے، کیونکہ مسیحیت جو ہے اس کو اگر آپ اس کی روٹس میں جائیں، میں نے بتایا تھا کہ ہمارا ہر کام خدا کے کلام میں روٹڈ ہے۔ اگر مسیحیت کی روٹس میں جائیں تو انطاکیہ میں سب سے پہلے لوگ مسیحی کہلائے ہیں، اور انطاکیہ میں مسیحی جو کہلائے ہیں، ذہن میں رکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مسیحی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مسیحی ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کی طرح رہنا شروع کر دیا تھا۔ یسوع مسیح کی طرح رہن سہن، چال چلن، گفتگو، اندازے، طرز زندگی جو ہے ان کا یسوع مسیح کی طرح تھا، اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ یسوع مسیح کی طرح رہتے ہیں، ان کو مسیحی کہتے ہیں۔ سو لوگوں نے کہا تھا مسیحی ہونا مسیحیت نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، مسیحی کہلوانا مسیحیت ہے۔ مسیحی ہونا کوئی مسیحی، ہم سارے مسیحی ہیں، لیکن مزہ تب آتا ہے جب لوگ ہمیں کہیں کہ ہم مسیحی ہیں، کیونکہ مسیحیت ایڈجیکٹیو ہے انگلش گرامر میں اور یونانی گرامر میں، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہ ناؤن نہیں ہے۔ ناؤن جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ دیا جاتا ہے اور اس میں صفت ہمیشہ لیا جاتا ہے۔ مسیحیت نہیں دی جائے گی جب تک آپ مسیحیت لینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ سو ہمیں مسیحیت اس وقت ملے گا یہ ٹائٹل جب ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح زندگی بسر کریں گے، ہم کرائسٹن ہو جائیں گے۔ سو مسیحیت جو ہے یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ہمارا ایک آفس ہے جس میں ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنی مسیحیت کو ایکسرسائز کرنا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہر روز کا طرز زندگی ہے اس میں احتساب کرنا۔ مسیحی طریقہ کیا ہے؟ مسیحی طریقہ یہ ہے، دیکھیں ہمارے آپ کے پاس بھی وہ پریئر بک ہوگی، پریئر بک میں ایک شک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنفیشن، گناہوں کا اقرار۔ ہر مسیحی کو لازمی ہے کہ وہ شام کو سونے سے پہلے اپنے ایمان کا احتساب کرے، سارا دن دیکھیں کہ میں نے کہاں اپنے خدا کو ناراض کیا ہے، کہاں میں نے خداوند کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاری، کہاں میں نے اپنے ایمان کو انجر کیا ہے۔ اگر ہر روز ہم اپنے آپ کا احتساب نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی اچھے مسیحی نہیں بن سکتے۔
دو چیزیں اپنا لیں اپنی زندگی میں آپ کو پرنسپل دینے لگا ہوں، اصول دینے لگا ہوں. دو چیزیں اپنا لیں، آپ کی زندگی ہر روز نہیں ہوتی جائے گی. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ صبح چرپائی پر سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیں. کہیں خداوند آج کا دن میں تیرے لیے گزارنا چاہتا ہوں. احتساب پتہ کب ہوتا ہے؟ یہ ایسکیٹالوجی میں بتانے لگا ہوں، علم الآخرت کا ایک فکرہ بولنے لگا ہوں میں. اگر ہم مسیحی لوگ اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ لیں تو ہر روز ہم مسیحی زندگی بسر کریں گے. ہر روز ہم آخری دن سمجھ لیں، کیونکہ ہم اپنے احتساب میں جانا نہیں چاہتے. اگر آج کہوں کہ یہ میرا آخری دن ہے تو وہ میرا دن بہت خوبصورت ہوگا. ہر دن ہمارا آخری دن ہوگا اور صبح اٹھیں، خداوند شاید میرا آخری دن ہے، میں سارا دن تیرے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. آپ کا دن خوبصورت ہو جائے گا. پھر سونے سے پہلے ہم سب گنہگار ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے. شام کو سونے سے پہلے، صبح اٹھنے سے پہلے، شام کو سونے سے پہلے ضرور اپنا احتساب کریں، اپنے ایمان کا احتساب کریں. کہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، کہاں میں نے خدا کے کلام سے منحرف ہوا، کہاں میں نے خدا کو ناراض کیا ہے. آپ کی ہر روز زندگی بدلتے جائے گی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی رسول مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ دیکھ لیتے ہیں. یہاں لکھا ایک لفظ ہے پیرازو ہے اور دوسرا لفظ ہے ڈوکی مازو. پیرازو ڈوکی مازو، یہ میں صرف اس لیے نہیں بول رہا کہ مجھے آتی ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمیں اس سے مدد ملتی ہے. یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کو، جیسے سونا ہے. سونا بہت قیمتی دھات ہے، آپ جانتے ہیں بہت قیمتی دھات ہے، لیکن اس میں بھی گندگی ہوتی ہے. سونا جو ہے بہت قیمتی دھات ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے سونے کو بھی، اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، اس کو بھی آگ پہ تپایا جاتا ہے. سونا یا چاندی ہو، یہ قیمتی دھاتیں ہیں. اور ہمارا ایمان بھی ریولیشن کے مکاشفہ کے مطابق ہمارا ایمان بھی سونے سے کم نہیں ہے. اس کو بھی ہمیں ہر روز پاک روح کی آگ میں ڈال کر صاف کرنا ہے. اگر ہم اس کو پاک روح کی آگ میں ڈال کے صاف نہیں کریں گے، ہمارا ایمان بھی تازہ نہیں ہوگا. اور ہماری ہمارا ایمان جو ہے یہ بیش قیمت ہے. یہودا کا خط جو ہے وہ کہتا ہے اپنے ایمان کا چوکی دارا کرو، واچ یور فیتھ، کہ اپنے ایمان کا چوکی دارا کرو کہ کہیں آپ کے ایمان کو ابلیس چرا نہ لے جائے. تو اس لیے ہم نے اپنے ایمان کا چوکی دارا کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم بہتر طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. تو کسی چیز کو تپانا، اس کو پیوریفائی کرنا، یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی میں آتا ہے، ایمان کی اکاؤنٹیبلٹی. جب ایمان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو 3 فائدے ہوتے ہیں. کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ 3 فائدے ہوتے ہیں. اگر میں ایمان کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کروں گا تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا مسیحی طرز زندگی نکھرتا جائے گا. میرے اندر سے گندگی جو جھوٹ کی ہے وہ ختم ہوتے جائے گی. میرے اندر سے فریب ختم ہوتا جائے گا. میرے اندر سے 2 چہرے ختم ہوتے جائیں گے. میرے اندر سے گندگی نکلتی جائے گی. جیسے جیسے میں اپنے ایمان کو پاک روح کی بھٹی میں ڈال دوں گا، میرا ایمان ہر روز پیوریفائی، تازہ ہوتا جائے گا اور میرا طرز زندگی بھی نکھرتا جائے گا. آج ہمارا طرز زندگی ایمبیگوس ہے. ایمبیگوس سے کہتے ہیں ہمارا طرز زندگی دوگلا ہے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں. ہم ہوتے کچھ اور ہیں اور نظر کچھ اور آتے ہیں. سو اس لیے
ایمان کا احتساب ہماری زندگی میں ہمیں بہتر طور پر نکھارے گا، ہمارا طرز زندگی کرسچن ہوتا جائے گا، ہم بڑھتے جائیں گے، خداوند میں ترقی کرتے جائیں گے۔ دوسری بات کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہماری گواہی بن جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں جب ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا تو ہم معاشرے میں گواہ بن جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مسیحیوں کو گواہ بننے کے لیے بلایا گیا ہے کہ تم یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں اور زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو گواہ کہاں؟ اب گواہیاں آ گئی ہیں، بہت زیادہ، گواہ کم ہو گئے ہیں۔ ہم گواہیاں سنتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے گواہیوں کے لیے ہمیں نہیں بلایا تھا، گواہ بننے کے لیے بلایا تھا۔ گواہ یسوع مسیح کے لیے بولتا ہے، گواہی میرے لیے ہوتی ہے۔ گواہ ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے لیے۔ آپ جانتے ہیں گواہ کو شہادت کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا، جو عدالتوں میں گواہ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ شہادت دینی ہے، اور جو لوگ خدا کے لیے مرتے ہیں ان کو بھی شہادت کہتے ہیں۔ سو گواہ جو ہے یہ شہید ہونے والا شخص ہوتا ہے، جو ایمان میں شہید ہوتا ہے، گواہی دیتے ہوئے یسوع مسیح کا پرچار کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اس کو گواہ کہتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو گواہ ہیں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، سوائے مقدس یوحنا رسول کے سارے گواہ ہیں، کیونکہ وہ شہادت دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، جنہوں نے اپنے ایمان پر جان دینی پسند کی ہے لیکن اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ سو اس لیے آج ہمارا ایمان اگر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کا احتساب نہیں کیا، ہم نے اپنے ایمان کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیا، اور خدا ہمارے ایمان کو پیوریفائی کرے گا۔ پہلی بات کہ اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اپنے ایمان کی، تو پہلی بات کہ ہمارا طرز زندگی بدل جائے گا، یکسر بدل جائے گے۔ دوسری بات کہ ہمارا معاشرے میں سٹیٹس بڑھ جائے گا اور ہم اس کے زندہ گواہ بن جائیں گے۔ تیسری بات کہ ہمارے ایمان سے، ہمارے ایمان کی اکاؤنٹیبلٹی، احتساب سے ہمارے اوپر آنے والی آزمائشیں بھی شکست خوردہ ہو جائیں گی، کیونکہ آزمائش اور ایمان جو ہے یہ آپس میں دشمن ہے ایک دوسرے کے۔ آزمائش آتی ہے ہمارے ایمان کا امتحان کرنے کے لیے۔ اگر میرا ایمان وگرس ہے، اگر میرا ایمان مضبوط ہے تو وہ آزمائش کو گرا دے گا، اس کو شکست دے دے گا۔ اور اگر میرا ایمان کمزور ہے تو وہ آزمائش میرے ایمان کو شکست دے دے گی اور آزمائش جیت جائے گی، اور میں اس غلطی کرنے کا مرتکب ہو جاؤں گا جس کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن میری آزمائش نے مجھے آزما دیا ہے۔ لہذا ایمان کا احتساب کرنا آج شام لازمی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو نمبر 1 بائبل مقدس سے نہیں سیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان ببلیکل فیتھ نہیں ہے، وہ کہیں اور سے ہے، اور کہیں اور والا ایمان ہمیشہ ہمیں نقصان دے گا۔ بائبل کا ایمان ہمیں نجات بھی دے گا، شفا بھی دے گا، اور ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا، اور پھر ہم خدا کو پسند بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جائے گی جو خدا کی ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ ہم سب ایماندار ہیں اور ایمان کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ سو ہمارا ایمان بائبل روٹڈ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہم اپنے ایمان کا احتساب کرتے رہیں، روز بروز ہم اس کا احتساب کرتے رہیں، اور یہ احتساب جو ہے ہمیں ہر آزمائش پر غلبہ حاصل کرنے کی مدد کرے گا، اور ہمارا طرز زندگی مسیحی ہوتا جائے گا، اور فائنلی ہم ہر آزمائش پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ سو اگر آج ہم اس ایمان سے آئے ہیں کہ ہم نے اس کا احتساب کرنا ہے، تو اپنے ایمان کو دیکھیں۔ ہم سب کمزور ہیں، یہ بتا دوں، آج شام ہم سب کمزور ہیں۔ یہ مت کہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ آزمائش پر غالب آ جائے گا، نہیں، آزمائش ابلیس شاید ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لے، لیکن
اگر ہمارا ایمان خدا کے کلام سے سپورٹڈ ہے اور پاکوں کے کنٹرول میں ہے تو یہ مسیحی ایمان ہمیں ہر آزمائش پر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق دے دے گا۔ اگر آج شام آپ یہ مدد چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آنکھیں بند کریں۔ ایمان میں کامل کوئی بھی نہیں ہے، ایمان کا کامل کرنا یسوع مسیح کا کام ہے۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اگر آج آپ نے ایمان کو بہتر کرنا ہے تو اس کو بہتر کرنے والا کلام اور خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور اگر آج آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان ایسا ہو کہ ہم اس کا استعمال کر کے نجات بھی حاصل کریں اور ایمان سے شفا بھی حاصل کریں اور آزمائش پر غلبہ حاصل کریں، اپنی کمزوریوں پر فتح مندی حاصل کریں، تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اگر کوئی فیل کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے کہ آپ اپنے ایمان کو